اچھا اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک امریکہ کی آپ کانٹرڈکشن دیکھیں حقانی کے حوالے سے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی کو کہ آپ ان پہ حملہ کریں, اور دوسری طرف وہ سیکرٹلی انڈر دی ٹیبل وہ ان کے ساتھ پیس نیگوسیشن بھی کر رہے ہیں. پھر وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو, آپ کا کیونکہ ان پہ اثر رسوخ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پاکستانی مدرسوں سے کوڑا کھٹک سے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کے ان پہ انفلوئنس ہے, تو آپ ان کو کسی طرح پیس ٹیبل پہ ہمارے پاس لے کے آئیں, امریکی چاہتے ہیں. اور ساتھ وہ تلوار لٹکاتے ہیں کہ جی ان کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑی کیئرفلی یہ جو ایک نیا فرنٹ کھولنا ہے آج کل کے حالات میں, اس پہ ہمیں بہت کیئرفل ہونا پڑے گا. آپ کو یہ بھی یاد ہے میر صاحب کہ آپریشن راہ راست جو سوات میں ہوا, آپریشن راہ نجات جو ساؤتھ وزیرستان میں ہوا, وہ پاکستان آرمی نے اس وقت کیا جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کا اپروول دیا. کوئی ملٹری آپریشن جب تک اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ اون نہیں کرے گی, اس کی پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی, اس وقت تک وہ ملٹری آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ ویسٹرن میڈیا کی خبریں آنا کہ جی پاکستان اور امریکہ کے جوائنٹ ریڈ ہوں گے, اس پہ فیصلہ ہو گیا, میرا خیال ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ کل بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ عسکری ذرائع نے اس کے اوپر اس کو کنفرم نہیں کیا کہ ایسی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میرا خیال ہے جو بھی فیصلہ ہوگا, اگر ہم نے وزیرستان میں کوئی آپریشن کرنا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیے اگر آپ حقانیت کے خلاف جو بھی ان کے چند لوگ اگر وہاں پہ ہیں, ویسے تو حقانیت کے آپریشن تو افغانستان میں ہو رہے ہیں, لیکن اگر کہیں پہ ان کے کوئی ایسے ہیں باقیات ہیں, ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو میر صاحب وہاں پہ تحریک طالبان کے ہیڈ کوارٹر نارتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر گروپ ہے, الیاس کشمیری گروپ ہے, اور بھی بڑے بڑے چھوٹے ملیٹنٹ گروپس ہیں جو سب بھاگ کے جنہوں نے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کیا نارتھ وزیرستان میں. تو اب جب آپ حقانی کے خلاف کارروائی کریں گے تو یہ کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ تمام گروپ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر پاک فوج کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے, تو یہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے پاک فوج کے لیے بھی, اور دوسرا یہ کہ اس کا جو بیک لیش, اس کا جو بلو بیک آئے گا پاکستان کے باقی شہروں میں, وہ پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان 5-6 مہینے بعد ہم تو خود الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے پاکستان میں اس وقت ہمیں کوئی نیا بڑا فوجی محاذ نہیں کھولنا چاہیے جس سے لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہوں گے, بد امنی ہوگی, شہروں میں صورتحال خراب ہوگی, کراچی میں اور صورتحال بگڑ جائے گی, کوئٹہ میں آپ دیکھ رہے ہیں آلریڈی کیا حالات ہیں. تو میرا خیال ہے وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل کہ ہم اس امریکن ٹریپ میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. ہاں جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حقانیت پہ, افغان طالبان پہ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ جائیں, آپ پیس ٹیبل پہ جائیں, نیگوشیٹ کریں امریکنز کے ساتھ, ایک پیس پروسیس جو ہے وہ آگے چلے, تاکہ افغانستان میں حالات جنگ کے ذریعے اب ہمیں حقانیت کو کرنا چاہیے یا امریکیوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جی میرا خیال ہے یہ جو جتنی بات چیت ہوتی ہے جب ڈی جی آئی ایس آئی جاتے ہیں اور جو جنرل کیانی کی ان کے ساتھ جنرل ایلن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, تو ان میں یہی ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جنگ کے ذریعے اور یہاں حالات خراب ہوں گے, جو اگر پاکستان آرمی آپریشن کرتا ہے تو اس کا رد عمل پاکستان پورے ملک میں آئے گا اور حالات اور بگڑ جائیں گے اور ان کے لیے بھی حالات خراب ہوں گے. دیکھیے وہ تو اب وہاں سے نکلنے کے اپنے انہوں نے پلان آؤٹ کر دیا ہے اگلے 2 سال میں, تو اگر وہاں پہ جنگ اور پھیلے گی تو پھر امریکیوں کا نکلنا, افغانستان میں امن قائم ہونا, ایک وہاں پہ جو ہم چاہتے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو, تاکہ امریکیوں کے جانے کے بعد کوئی حالات سٹیبل ہوں, سٹیبل گورنمنٹ ہو, تو وہ تو پھر افراتفری وہاں ہو جائے گی. کیا ملا کیا ہوگا ہمیں, دیکھیں نا اس پورے پروسیس میں ہمارے پیسے تو ریلیز ہو گئے ہیں, اس پورے پروسیس میں مراد ان کے جانے سے نہیں, مطلب ایم او یو سائن کر کے یہ سارے, میں یہ سمجھتا ہوں میر صاحب کہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے درمیان, پاکستان آرمی اور پینٹا کے درمیان جو ایک سٹینڈ آف آیا ہوا تھا, ایک جو بالکل ورکنگ ریلیشن شپ بھی جو ہے نا, بات چیت بھی ختم ہو گئی تھی, وہ اس وزٹ سے یہ ہوا کہ کم از کم آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی ہے, اور ایٹ اسٹریٹجک لیول افغانستان کے حوالے سے, اس خطے کے جیو پالیٹکس کے حوالے سے اب یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. میرا خیال ہے انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ بڑھے گی, اور انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھنی چاہیے, ہونا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ اس قسم کے تعلقات دوبارہ ہونے چاہیے, لیکن ہمیں کسی صورت میں امریکی چاہتے ہیں کہ ان کی ملٹری ٹرینر جو ہے پھر دوبارہ پاکستان آئیں, ہمیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. ملٹری ٹریننگ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے جی, وہ تو ان کی کوشش یہ تھی
کہ پچھلے 7-8 سالوں میں کہ ان کے ملٹری پرسنل یہاں پہ آئیں، اسپیشل فورسز کے لوگ آئیں جو فرنٹیئر کور کو، پاکستان آرمی کے کچھ لوگوں کو وزیرستان میں وہ اپنے پنجے جمانا چاہتے تھے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، تو کہ جب ہم ان کو ٹریننگ دیں گے کاؤنٹر ٹیررزم میں، ان کی کیپیبلٹیز کو بڑھائیں گے. میرا خیال ہے اب 11 سال جنگ کے بعد اب پاکستان آرمی کو ملٹری ٹرینرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارا تجربہ بھی بڑا تلخ رہا ہے کہ ملٹری ٹرینرز کے کور میں انہوں نے ایسے لوگوں کو پاکستان میں داخل کر دیا جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس ٹائم ہمارے لیے بڑے حالات خراب کر دیے. تو ایک تو ملٹری ٹرینرز نہیں آنے چاہیے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے. اور دوسرا میر صاحب، ڈاکٹر شکیل افریدی کے اوپر امریکی جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں. میرا خیال ہے اس وزٹ میں ڈاکٹر شکیل افریدی کے کیس پہ بھی بات ہوئی ہوگی کہ جی ڈاکٹر شکیل افریدی نے پاکستان کے خلاف غداری کی ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا ہے. اس کو ایبٹ آباد کمیشن نے کہا ہے کہ اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے. تو لہٰذا جو امریکی پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی اس کو ریلیز کیا جائے، اس پہ بھی بات چیت ہوگی کہ جی پاکستان کے قانون کے تحت ہم نے تو اس پہ جب مقدمہ چلائیں گے تو یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، امریکیوں کو اس پہ شور نہیں ڈالنا چاہیے. تو یہ کافی بات چیت وہاں پہ ہوئی ہے. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ چلے بات چیت شروع ہو گئی ہے، برف پگھلی ہے. جی برف پگھلی ہے. وی بگننگ ٹو ٹاک. جب تک ڈائلاگ نہیں ہوگا تو پھر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اور بڑھتا رہے گا. ڈائلاگ نہیں ہوگا تو دیے بھی نہیں جلیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ بریگیڈ صاحب. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.